الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم۔ حمد و ثنا کے بعد جگر گوش ہے مبلغ اعظم، جگر گوش ہے قائد اہل سنت، جانشین قائد اہل سنت حضرت مولانا الشاہ محمد انس نورانی صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، محترم علماء و ائمہ و عزیز طلباء و محترم سیاسی زعماء اور عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج 12 ربیع الاول آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان دن ہے۔ آج کا دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور والہانہ عقیدت کے اظہار کا دن ہے۔ اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، اس کائنات ہست و بود میں رونق افروز ہونے کے اور جلوہ افروز ہونے کے مختلف مقاصد ہیں اور مختلف مہمات ہیں۔ ان میں سے ایک بنیادی مقصد اور بیسک آبجیکٹو نالج اور ایجوکیشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آمد سے پہلے دنیا میں ہر سو جہالت تھی، اور جہالت کی تاریکی اور جہالت کے اندھیرے تھے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور اس کائنات ہست و بود میں رونق افروز ہونے سے کائنات سے جہالت کے اندھیرے اور تاریکیاں ختم ہو گئیں، اور ہر سو علم کی روشنی پھیلی، ہر سو نور علم سے روشن ہو گیا اور منور ہو گیا۔ اسی مناسبت سے میں نے آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا وہ ہے تصور العلم فی ضوء سورۃ العصر، the concept of knowledge in the light of سورہ العصر۔ علم کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف زاویے ہیں۔ تنگی وقت کی بنا پر میں اس میں سے چند آپ کو بتاتا ہوں
اور پھر اس میں سے کسی خاص پہلو پر اور کسی خاص شکل اور صورت پر گفتگو کرتا ہوں۔ علم کا پہلا پہلو ہے حقیقت علم، the reality of knowledge، حد العلم، the definition of knowledge۔ نمبر 2، مقصد علم، the objective of knowledge، the purpose of knowledge۔ نمبر 3، نصاب العلم، the syllabus of knowledge۔ نمبر 4، نتائج علم، the outcome of knowledge۔ نمبر 5، ذرائع العلم اور وسائل العلم، the means of knowledge، the means of education۔ نمبر 6، دائرۃ العلم، the scope of knowledge۔ نمبر 7، اقسام العلم و اصناف العلم، the various kinds of knowledge۔ اور نمبر 8، عماد العلم والتعلیم، the main pillars of knowledge، the main pillars of education۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کے لیے اور پوری ڈیٹیل کے لیے کافی وقت چاہیے۔ میں صرف سورہ العصر سے علم کی 2 شکلوں پر تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ علم کی 2 بنیادی قسمیں ہیں اور علم کی 2 بنیادی شکلیں۔ نمبر 1، علم الادیان، the knowledge of religions۔ اور نمبر 2، علم الابدان، the knowledge of the body۔ جیسے کہ صاحبان علم نے اور صاحبان فکر نے مختلف کتابوں میں لکھا کہ العلم علمان، there are 2 kinds of knowledge۔ نمبر 1، علم الادیان، the knowledge of religions۔ اور نمبر 2، علم الابدان، the knowledge of the body۔ اللہ پاک نے سورہ العصر میں یہ دونوں اقسام مینشن کی ہے، علم کی یہ دونوں شکلیں بیان کی ہے۔ ایک علم سورہ عصر میں وہ ہے جو اللہ سے پہلے ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ علم ہے اللہ سے پہلے، ایکسیپشن سے پہلے، استثناء سے پہلے۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ کے بعد ہے اور ایکسیپشن کے بعد ہے۔ اللہ سے پہلے جو علم ہے وہ علم الابدان ہے، وہ نالج آف دا باڈی ہے۔ فار ایگزامپل میڈیکل سائنس، اور میڈیکل سائنس کے جتنے برانچز ہیں اللہ پاک نے اشارتاً اور کنایتاً ان کو بیان کیا۔ پھر علم الادیان کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک دین ہوتا ہے، ریلیجن ہوتا ہے، اور ایک الدین الاسلام، دا ریلیجن اسلام۔ سو اللہ پاک نے سورہ عصر میں اسلامی علم کو بیان کیا، اسلامک نالج کو اور اسلامک ایجوکیشن کو مینشن کیا، اور وہ اللہ کے بعد ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی مناسب وقت پر اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ اس وقت اختصاراً میں اتنا بتا دیتا ہوں
کہ اللہ پاک نے علم کی دو قسمیں بتا کر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ انسان کی ہمیشہ ہمیش کے نجات کے لیے، انسان کی نجات ابدی کے لیے اور انسان کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے لیے فقط علم البدن کافی نہیں ہے، فقط ابدان کا علم کافی نہیں ہے، اس کی ابدی حیات کے لیے اور ابدی نجات کے لیے علم الابدان کے ساتھ ساتھ علم الادیان بھی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ عصر میں اسلامک ایجوکیشن کی اور اسلامک نالج کی 4 برانچز کو مینشن کیا اور 4 اقسام کو بیان کیا۔ نمبر 1 علم الایمان، the knowledge of belief. نمبر 2 علم العمل الصالح، علم عمل الصالح، the knowledge of good deeds، the knowledge of good action. اور نمبر 3 علم الحق، the knowledge of the truth. اور نمبر 4 علم الصبر، the knowledge of the patience. اور یہ بتا کے ابتدا کی علم عقیدہ سے، میں عقیدہ پہ خاص پیغام دے رہا ہوں، ابتدا ان سارے علوم کی علم عقیدہ سے۔ اس میں میسج ہے کہ دین کے علم کے سارے شعبات، سارے برانچز، ساری اقسام امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ علم عقیدہ ہے، علم ایمان ہے۔ The most important knowledge is the knowledge of right عقیدہ and beliefs. اللہ جل مجدہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علم کائنات کو دیا۔ حضور سے پہلے ادیان تھے، مختلف مذاہب تھے، مذہب کی مختلف تشریحات و توضیحات تھی۔ تاجدار کائنات نے آ کر دین حق کی شکل کو واضح کیا، دین حق کی صورت کو واضح کیا، اور آپ نے علم العقیدہ پر، علم الکلام پر توجہ دی، اور آپ کی پوری زندگی اس کی ترویج و اشاعت میں بسر ہوئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی نیو جنریشن اور ینگ جنریشن کے عقائد پر توجہ دیں، ان کو عقائد کے فساد سے بچائیں، عقائد کے بگاڑ سے بچائیں، اور ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے والہانہ عشق، حضور سے والہانہ عقیدت اور حضور سے والہانہ محبت کا درس دیں۔ وہ درس جو آپ کو مبلغ اعظم نے دیا، وہ درس جو قائد اہل سنت نے دیا، جو در حقیقت میسج اور پیغام تھا شہنشاہ بریلی کا، جنہوں نے فیض حاصل کیا حضور غوث الورا سے، اور حضور غوث الورا کا وہی پیغام مکین گنبد خضرا کا پیغام تھا، اور وہ یہ کہ لوگوں کٹ جانا، مر جانا، لیکن حضور سے اپنی والہانہ وابستگی کبھی ختم نہ کرنا، حضور سے والہانہ عشق، حضور سے والہانہ محبت کبھی ختم نہ کرنا۔ اس لیے آپ جہاں ماڈرن ایجوکیشن پر توجہ دیتے ہیں، اکیڈمک ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں، دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کی اسلامک ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، عمل صالح کی حفاظت کریں، حق پر قائم رہیں اور ہمیشہ صابر و شاکر رہیں، اور ان کی صدا ان کی زبان پر ہر وقت یہی صدا ہو کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں،
وما علینا الا البلاغ.